بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا اصول حدیث کا جو کتاب ہے مقدمۃ الشیخ، اس کا سبق چل رہا تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر شاذ کی جو دو تعریف انہوں نے کی تھی وہ بھی ہم نے پڑھی تھی، اور شاذ منکر محفوظ ان کی تعریفات بھی پڑھی تھی اور ان کا حکم بھی پڑھا تھا۔ تو آج منکر کی ایک اور تعریف بیان کریں گے اور حدیث معلل، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آج کے سبق کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تعریف آخر للمنکر، حدیث منکر کی ایک اور تعریف، یا حدیث منکر کی دوسری تعریف۔ وَكَذَلِكَ الْمُنْكَرُ لَمْ يَخُصُّوهُ بِصُورَةِ الْمَذْكُورَةِ، لم يخصوه یہ معروف پڑھیں گے، لم يخصوه بصورت المذکورۃ، اسی طرح محدثین نے، ان کا فاعل کیا ہے؟ محدثین، اسی طرح محدثین نے حدیث منکر کو خاص نہیں کیا اس مذکورہ صورت کے ساتھ۔ آپ صورت کا ترجمہ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ اوپر جو تعریف منکر کی گزری کہ ضعیف راوی اضعف راوی کی مخالفت کرتے ہوئے جو حدیث بیان کرے تو اس کو منکر کہا جاتا ہے، تو یہ پیچھے پہلی تعریف گزری۔ تو اس تعریف کے ساتھ حدیث منکر کو محدثین نے خاص نہیں کیا کہ یہ جو تعریف ہے یہی حدیث منکر کی تعریف ہے، نہیں، بلکہ بعض محدثین دوسری تعریف بھی اس کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ وَسَمَّوْا حَدِيثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقٍ او فرط غفلت او کثرت غلط، اور محدثین مطعون، جس راوی میں طعن ہو، جس راوی پر طعن ہو، اس کی حدیث کو بھی وہ حدیث منکر کہتے ہیں، اور وہ طعن کس سبب سے ہو؟ بے فسقن، راوی کے فاسق ہونے کی وجہ سے اس پر طعن ہو، یا غفلت فرط غفلت غفلت کی زیادتی کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے افراط، ایک ہوتی تفریط۔ تو افراط کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، حد سے بڑھ جانا، تو غفلت کی زیادتی کی وجہ سے یا پھر اس راوی پر طعن ہوگا، یا کثرت غلط کی وجہ سے اس راوی پر طعن ہوگا۔ طعن سمجھتے ہیں؟ طعن جسے الزام بولتے ہیں، کہ جو راوی فسق کے ساتھ، فسق کا الزام ہو کہ راوی گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، فسق کرتا ہے، یا پھر راوی پر یہ الزام ہو کہ وہ کثرت غفلت کرتا ہے، یعنی اکثر طور پر یہ غافل رہتا ہے، یا پھر راوی پر یہ طعن ہو کہ وہ اکثر طور پر جو باتیں کرتا ہے وہ غلط باتیں کرتا ہے۔ تو جو چیزیں یہ بیان کی گئی ہے، فسق ہو، فرط غفلت ہو، کثرت غلط ہو، یہ چیزیں اگر کسی راوی کے اندر ہوں، ان چیزوں کا طعن کسی راوی کے اوپر ہو، تو اس حدیث کو، اس مطعون راوی کی حدیث کو حدیث منکر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَهَذَا اصطلاحات لا مشاحة فیہا، یہ اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحیں ہیں، ان کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی جو پہلی تعریف ذکر کی گئی ہے وہ بھی درست ہے، اب یہ جو محدثین کی تعریف کو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی تعریف درست ہے، ان تعریفات کے اندر، ان اصطلاحات کے اندر کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، دونوں طرح سے حدیث منکر کی تعریف کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کے اندر غفلت ہے، جو اکثر طور پر غافل رہتا ہے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے، اکثر طور پر غلطیاں کرتا ہے، زیادہ غلطیاں کرتا ہے، یا پھر اس پر یہ طعن ہے کہ وہ فسق کرتا ہے، وہ فاسق ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر، اس کی حدیث کو حدیث منکر کہا جائے۔ ٹھیک ہے،
تو آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے، اور یہ میں نے سبق تھوڑا اس لیے پڑھایا ہے تاکہ آپ پیچھے والا صحیح سے یاد کر سکیں۔ یہ آسان بھی ہے، اس کو بھی یاد کیجیے گا، اور جو پیچھے سے میں نے بتایا کہ تدلیس کا جو سبق شروع ہے تدلیس کے بارے میں، تو آپ وہاں سے لے کر یہاں اس صفحہ نمبر 62 پر جو یہ حدیث پاک ہے، حدیث منکر کی جو دوسری تعریف بیان کی گئی ہے، معلل سے پہلے پہلے تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ میں ایک ایک چیز زبانی سنوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی پڑھنا شروع کریں۔ جی استاد۔